سرگوشی کرنے والی بلی پر یقین رکھتے ہوئے ایک دوستانہ بھوت نے اولڈ ولو ہاؤس کو ستانے کے لیے کہا کہ اس نے اس کی نرم خوئی اور مددگار فطرت کی کہانیاں سنی ہوں گی۔ گھر کی خوفناک ساکھ کے بالکل برعکس ٹمٹماتی لالٹین سے لیسلیو بہادری کے ساتھ کڑکتا ہوا سایہ دار حالوں میں داخل ہوا، ہر ایک کمزور رقص میں ہلکا 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 کر رہا تھا۔ اداسی اس نے موچی کے جالے سے لپٹے فرنیچر کو پیچھے سے دیکھا، اس کے چھوٹے چھوٹے پنجے لکڑی کے پرانے فرش پر آہستہ سے لپک رہے تھے۔ اچانک ہوا کہ ایک جھونکے نے دروازہ بند کر دیا، جس سے لیو چھلانگ لگا کر اس نے دبایا۔ اس کی ہمت اس کی لالٹین کے شعلے کی طرح ٹمٹماتی ہوئی گہری ہو گئی، اور وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جس سے وہ شیڈو کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سرگوشی بلی، کیا آپ یہاں ہیں؟ خاموشی نے خوف کا ایک کانٹا محسوس کیا، لیکن اس کا عزم تھا کہ وہ ایک ٹوٹتی ہوئی سیڑھی پر چڑھا، ہر قدم ایک چیلنج تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دھول سے بھری ہوئی چاندنی کو ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے بہتا ہوا پایا، جو ایک تنزیہ شخصیت کو روشن کر رہا تھا۔ یہ ایک بلی تھی، پارباسی اور چمکتی ہوئی، اس کی آنکھیں اس کی بجائے اس کی روشنی تالاب کی طرح چمک رہی تھیں۔ معاڈ نرم گھنٹی جیسی آواز لیو خوفزدہ نہیں تھا، اس کے بجائے اس نے اپنے اندر ایک گرم جوشی پھیلی ہوئی محسوس کی۔ وہ اس کے خوف کو سمجھ رہی تھی، اور اس نے لیو کو گھر سے باہر نکلنے والا ایک خفیہ راستہ دکھایا، اندھیرے سے چھپا ہوا فرار۔ اس کا دل تشکر سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھر کی روشنی کی طرف قدم بڑھایا، خوف لیکن ایک ایسی جگہ جہاں شفقت سب سے زیادہ غیر متوقع جگہوں پر پائی گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نرم سرگوشی کرنے والی بلی کو کبھی نہیں بھولے گا، اور اس رات اس نے ہمت اور غیر متوقع دوستی کا سبق سیکھا تھا۔ اس نے اس مہربان بھوت کی یاد کو اپنے دل میں لے لیا۔ گھر واپس آتے ہی اس کی مہم جوئی کا اختتام ایک نئی تعریف کے ساتھ ہوا۔